پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر راہرم خاک پنجاب از دم او زندگشت صبح ما مہر از تبندگشت۔ معزز سامعین ذوی الاحتشام، ادب خردگان نگاہ محبت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر عظیم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا امتی بنا کر ادب والوں میں رکھا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو حق بیان کر کے سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آج کا یہ دن بہت ہی برکتوں والا دن ہے۔ یہ دن بڑی برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کو یہ دن عطا فرمایا، کسی کو کسی صورت میں، کسی کو کسی صورت میں، اور ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے خوشیوں کا دن عطا فرمایا۔ سامعین کرام، ہر قوم، ہر مذہب کوئی نہ کوئی خوشی کا دن مناتی ہے۔ جو کرسچن کمیونٹی ہے، عیسائی طبقہ ہے جو، یہ ایسٹر کا دن مناتے ہیں، ان کی بھی ایک عید ہے۔ اب ہندو ہیں، ہندوؤں میں بھی ایک عید پائی جاتی ہے جس کو عید الالوان کہا جاتا ہے۔ عید الالوان کہتے ہیں ہولی کے دن کو۔ اس دن میں رنگوں کا ضیاء کیا جاتا ہے، یعنی جو ہندوؤں کی عید ہے اس میں رنگوں کا ضیاء کیا جاتا ہے، یعنی کسی نہ کسی چیز کا ضیاء موجود ہے۔ اور اسی طرح ہندوؤں میں ایک اور عید پائی جاتی ہے جس کو عید الانوار کہا جاتا ہے، یعنی دیوالی کی عید کہا جاتا ہے انہیں۔ اس دیوالی میں روشنیوں کا ضیاء کیا جاتا ہے، روشنیاں بکھیری جاتی ہیں۔ تو جہاں پہ یہ عیدیں ہیں، ہندوؤں کی جو عید ہے، اس میں چیزوں کا ضیاء ہے، مگر اللہ نے جو ہمیں چیز عطا فرمائی اس میں ضیاء نہیں، اس میں قربانی کا درس ہے۔ اگر وہ عید الفطر ہو تو اس میں صدقہ و خیرات کے ذریعے، اس میں صدقہ فطر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ غریبوں کا بھی دھیان رکھیں۔ دوسرے طبقے کی عید میں شیطانی کام پائے جاتے ہیں، شہوت پرستی، شراب، رنگوں کا ضیاء، روشنیوں کا ضیاء، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دن عطا فرمایا اس دن میں کسی بھی چیز کا ضیاء نہیں بلکہ قربانی کا درس ملتا ہے۔ اگر تو وہ عید الفطر ہو تو اس میں قربانی کا عید الفطر ہو اس میں مال کی قربانی دی جاتی ہے، اور اگر عید الاضحیٰ ہو
جو جس کو ہم بڑی عید کہتے ہیں، اس میں جانوروں کی قربانی کے ذریعے بندے کا تقویٰ چیک کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عید عطا فرمائی ہیں، یہ بخشش کے سبب کے لیے عید عطا فرمائی ہیں، یہ قربانی کا درس دینے کے لیے ان دن ہمیں عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، یہ میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں، رب کا قرآن فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ یا اللہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ٹھیک ہے، تو پھر فرمایا جب تم نے روزے رکھ لیے، رب فرماتا ہے یہ گنتی کے دن ہیں، جب تم گنتی کے دن پورے کر چکو تو پھر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب یہ تم گنتی کے دن پورے کر چکو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، یہ رب فرما رہا ہے اے ایمان والو جب تم روزے رکھ چکو تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ جو آج کا دن ہے، ٹھیک ہے شور و گل ایک بندے کو ایک لیمٹ میں رہ کے ایک طریقے سے کرنا چاہیے، لیکن اس دن کو ضائع کرنے والا دن نہیں ہے۔ اس دن کے اندر صدقہ خیرات کریں، اس دن کے اندر اپنے اہل و عیال سے ملیں، اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نمازیں اپنے ٹائم پر پڑھیں اور کسی کا دل نہ دکھائیں، اس کا شکر ادا کریں، اس کے ساتھ عبادت کے معاملات اس کے ساتھ کریں۔ تو ہمیں کسی بھی صورت کے اندر یہ جو دن ہے یہ ویسٹ نہیں کرنا۔ یہ والا دن جو ہوتا ہے عبادت کا دن ہوتا ہے۔ دوسری قومیں جو دن مناتی ہیں وہ عیاشی کرتی ہیں، لیکن اللہ نے یہ دن ہمیں عیاشی کے لیے نہیں دیا، بلکہ رب فرماتا ہے جب تم روزے رکھ چکو تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو آج کے دن کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرنی، ہم نے جو کچھ کرنا ہے آج اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اچھے سے اچھا عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم کسی سے لڑے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو منانا ہے، ہم نے اس کی دل جوئی کرنی ہے، ہم نے اگر آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے اس کے ساتھ اچھے لحاظ سے پیش آنا ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہم نے احسن وے کے اندر پازیٹیو وے میں رہنا ہے۔ اور رب فرماتا ہے کہ اس دن شکر ادا کرو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ کچھ عطا فرماؤں گا۔ اور رب فرماتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ، رب فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ بات ہے نا، رب فرما رہا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کے دن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسری بات پھر سورہ بقرہ ہے، یہ آیت نمبر ہے 152، رب فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے ایمان والو، اے دنیا والو، اے میرے محبوب کے امتی، اللہ کا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَعَلَّكُمْ واشکروا لی وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے منکر نہ ہو۔ تو آج کے دن ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا یا اللہ اب ہم نے شکر ادا کر لیا، اب تو ہمیں کیا دے گا؟ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس پر راضی ہو جاتا ہوں۔ تو جب رب راضی ہو جائے تو اس کے علاوہ ہمیں جو ہے اور کیا چاہیے؟ ہم نے ہر حال میں رب کا
شکر ادا کرنا ہے۔ تو ایک یہ دن ہے شکر کا اور دوسرا یہ دن ہے توبہ کا۔ ایک دن ہے یہ شکر کرنے کا اور ایک دن ہے توبہ کرنے کا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے تمام گناہوں کی اس دن معافی مانگنی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک تو شکر ادا کرنا، بھائی توجہ رکھیے، توجہ بیٹا جی بات نہ کریں۔ ہم نے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور ہم نے توبہ بھی کرنی ہے۔ یہ شکر کا دن ہے، یہ توبہ کا دن ہے۔ رب فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ۔ یہ سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 17 میں پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ اور چوتھا سپارہ ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، جنہوں نے توبہ کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور ایسی توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے، یعنی توبہ ان لوگوں کی قبول ہوگی جنہوں نے جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی کام کر لیا، یعملون السوء بجہالۃ، جنہوں نے کوئی کام غلطی سے کر لیا، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ فوری طور پہ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کوئی کام کیا اور انہوں نے غلط کام کرنے کے بعد فوری اللہ سے توبہ کر لی۔ رب فرماتا ہے جو لوگ توبہ کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، رب فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے میں اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں، میں فوری ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو آج کے دن یہ والا دن عیاشی کا دن نہیں ہے، یہ دن عبادت کا دن ہے، یہ دن شکر کا دن ہے، یہ دن عبادت اور ریاضت کا دن ہے، رب کی بارگاہ میں گریہ ہوزاری کرنے کا دن ہے، اپنے روٹھوں کو منانے کا دن ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کا دن ہے، عاجزی کرنے کا دن ہے، شکر گزاری، تکبر سے بچنے کا دن ہے، حسد سے بچنے کا دن ہے، کسی کو نقصان بچانے سے بچنے کا دن ہے، کسی کا فائدہ کرنے کا دن ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو لوگ شکر کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رب فرماتا ہے میں ان کی بخشش کر دیتا ہوں۔ اچھا یا اللہ، اب ایک بندہ توبہ نہیں کرتا تو رب فرماتا ہے جو لوگ توبہ نہیں نہ کرتے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو لوگ توبہ نہیں کرتے اور گناہ میں پڑے رہتے ہیں، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے پھر کہتے ہیں قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یا اللہ میں نے توبہ کی۔ رب فرماتا ہے اب تمہاری توبہ کرنے کا وقت نہیں، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، میں نے تمہارے لیے سخت عذاب بنا رکھا ہے۔ تو یہی ایام ہے۔ آپ دیکھیں مارکیٹ میں سودا سارا سال ملتا ہے، لیکن جو بڑے بڑے دکاندار ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایام ایسے ہیں جس میں ہم سیل لگا دیں گے تو ہماری جو انکم بھی بڑھے گی اور ہمارا سودا بھی سیل ہو جائے گا۔ حالانکہ چیزیں تو سارا سال بکتی ہیں، لیکن کچھ سیل کے دن ہوتے ہیں جس میں دکاندار کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور گاہک کو بھی، کسٹمر کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ بڑے مخصوص ایام ہوتے ہیں، جو بندہ اس میں فائدہ اٹھاتا ہے وہ دوسروں سے قدر بلا رہ جاتا ہے۔ یہ جو عید کا دن ہوتا ہے، یہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، یہ جو شب قدر ہوتی ہے، یہ جو 10 محرم ہوتی ہے اور عید الفطر یا عید الاضحیٰ، یہ دن بخشش کے دن ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں رب کی رحمت کی سیل لگی ہوئی ہے۔ رب فرماتا ہے جو بندہ اس دن میرا شکر ادا کرے گا میں اس سے بھی راضی ہو جاؤں گا، جو بندہ توبہ کرے گا میں اس سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ اچھا یا اللہ، توبہ بھی کر لی، شکر بھی ادا کر لیا، یا اللہ اب رب فرماتا ہے اب متقی بن جاؤ، اب تم نے گناہ نہیں کرنے، اب تم متقی بن جاؤ، یعنی کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ یا اللہ تقوی کیا ہے؟ رب فرماتا ہے تقوی کا مطلب جو ہوتا ہے نا لغوی معنی، وہ ہوتا ہے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، برے کاموں سے بچنا،
کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف دل میں بٹھا کے برے کاموں سے بچنا اور نیکی کی طرف راغب ہونا، یہ تقویٰ ہے۔ اور یا اللہ تقویٰ تو میں نے اختیار کر لیا، آج عید کا دن ہے، یا اللہ میں نے گناہوں سے توبہ بھی کر لی اور مزید توبہ کروں گا، یا اللہ میں تیرا شکر بھی ادا کرتا ہوں، یا اللہ اب میں متقی بھی بنتا ہوں۔ اچھا یا اللہ متقی بن گیا، اب مجھے کیا دے گا تو؟ رب فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت اس شخص کے لیے کھول دی جاتی ہے جو بندہ متقی بن جائے، یار جس کو رب کی رحمت مل جائے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں۔ زمان پارک کے اندر لوگ بیٹھے تھے نا، کیوں بیٹھے تھے؟ عمران خان کی نظر پڑ جائے۔ ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب ٹکٹوں کا مسئلہ حل ہوا، آدھے ادھر رہ گیا، آدھے واپس آ گئے، یعنی ادھر کیوں بیٹھے رہے؟ صرف میں سمجھانے کے لیے بات ہے، کاش پارٹی لیڈر کی نظر پڑ جائے، ہمارا کام مان جائے، فیور لینے کے لیے۔ اب کوئی مینیجر ہے، وہ اپنی کمپنی کے باس کے ساتھ اس کی فیور لینے کے لیے کام کرتا ہے، بندہ جب اس کو فیور ملتی ہے نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کتنا وہ خوش ہوتا ہے کہ بس باس نے میری طرف دیکھ لیا، اب مسئلہ حل ہو گیا۔ رب فرماتا ہے جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، جو بندہ نیک بن جاتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ رب فرماتا ہے جو بندہ متقی بن جاتا ہے، میں دنیا اور آخرت کی رحمت اس کے لیے کھول دیتا ہوں، میں دنیا اور آخرت کی رحمتیں اس کے لیے کھول دیتا ہوں۔ یا اللہ میں اور کچھ چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے اچھا متقی تم بن گئے ہو نا، اب میں تمہارے لیے پھر اور بھی پیکج استعمال کر۔ بعض بندوں کو تھوڑے پہ راضی نہیں نہ ہوتے، بڑے پہ بندے بڑی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو رب فرماتا ہے اچھا تم متقی بن جاؤ۔ یا اللہ متقی بننے سے ملے گا کیا؟ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ رب فرماتا ہے جو بندہ متقی بن جاتا ہے نا، دنیا میں جتنے مشکل کام ہوتے ہیں، جتنے اوکھے پینڈے ہوتے ہیں، جتنے کاموں میں پھنسا ہوتا ہے، رب فرماتا ہے يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے میں اس کے لیے دنیا کے تمام مشکل رستوں کو ختم کر کے آسانی کے رستوں میں اس کو داخل فرما دیتا ہوں۔ اب پھر ہمارے جیسا اور بندہ آتا ہے، یا اللہ متقی بن گئے ہیں، کوئی سوکھا کام ہے متقی بننا؟ یا اللہ تیری راہ سے کھلونا، بڑے مشکل گناہ چھڑے نے، ابھی اور پیکج کا اعلان کر، یا اللہ اور رحمت چاہیے۔ رب فرماتا ہے اچھا کوئی مسئلہ نہیں، تم متقی تو بن، تیرے لیے کرم ہی کرم ہے، تیرے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اچھا یا اللہ اور؟ رب فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ سورۃ طلاق پڑھ رہا ہوں، یہ 28واں سپارہ ہے۔ رب فرماتا ہے تم متقی بن، وَيَرْزُقْهُ، رب تجھے رزق عطا فرمائے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تیرا گمان نہیں ہوگا۔ رب فرماتا ہے تم متقی بن تو صحیح۔ دیکھیں نا ہم تقوی کو کس لیے چھوڑتے ہیں؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کے۔ شیطان کا بہکاوا کہتا ہے تو نماز نہ پڑھ، لنگر دوڑ، روزی کما۔ شیطان کہتا ہے تو روزہ نہ رکھ، تو ٹرک تو بوریاں روزانہ لانیاں ہوندیاں نے، کمائیں گا تو گھر بچوں کو کھوائیں گا نا، اور ٹرک پورا تو ہی لوڈ کرنا ہے نا، شیلر تے کام جو کرنا ہے، مستری مزدور جو ہیں۔ رب فرماتا ہے یہ کام بہانے نہ لگا، تو صرف متقی بن، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی اختیار کرنا تیرا کام ہے، رزق دینا میرا کام ہے۔ اچھا یا اللہ اور؟ رب فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ رب فرماتا ہے جو بندہ تقوی اختیار کرے، رب فرماتا ہے یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی تمام گناہوں کو مٹا دے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہ آج کا جو دن ہے یہ تقوی اختیار کرنے کا دن ہے، آج کا جو دن ہے یہ شکر گزاری کرنے کا دن ہے، آج کا جو دن ہے یہ
لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے اور معافی مانگنے کا بھی دن ہے. دوسروں سے بندہ معافی کے میسج بھیجے لیکن گھر والوں کو بندہ اچھے طریقے سے یا رشتہ داروں سے جن سے لڑا ہو ان کو وہ نہ بھیجے, تو ان سے پیار محبت کا میسج نہ ملے تو وہ بندہ ہے جی میں اتوں نہا لیا تو تھلوں نے کوئی غسل فرض واجبات نے ادا نہیں کیتے, وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی ہی بات ہے. تو رب فرماتا ہے کہ ہمیشہ یہ آج کے دن آپ شکر ادا فرمائیں. اور بڑی اہم بات میں آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں, مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے. سرکار عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے, رستے میں کچھ عورتیں موجود تھیں. سرکار ادھر سے گزرے, آپ نے فرمایا ہے عورتوں صدقہ کیا کرو. کیا کیا کرو؟ صدقہ. بولیے کیا؟ صدقہ کیا کرو. انہوں نے عرض کی حضور یہ ساڈے واسطے سپیشل حکم ہے, صدقہ سانوں ہی کیوں آکھیا؟ حضور نے فرمایا عورتوں تسی نشکریاں بھی زیادہ کر دے ہو تے ایک دوسرے دی غیبت بھی زیادہ کر دے ہو. تو اس سے مردوں کے لیے بھی پیغام ہے اور عورتوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ اپنے خاوند کی نشکری نہیں کرنی, اپنے بڑے بھائی ماں باپ یا کسی بھی لیول پہ نشکری نہیں کرنی. یہ جو شخص نشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ, حضور نے فرمایا جو شخص نشکری کرتا ہے نا وہ پکی بات ہے دوزخ اس کا ایندھن ہے, وہ دوزخ کا ایندھن ہے. اور حضور نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا, اور جو چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس لیے ہمیں چھوٹے لیول پہ ہو بڑے لیول پہ ہو, چھوٹی چیز کا ہو یا بڑی چیز کا, ہمیں ہر لمحے شکر ادا کرنا. اور دوسری بات ہے ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی. غیبت, حضور جب معراج پر گئے نا تو رستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ گلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں. حضور نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل بتائیے لوگ کون ہیں یہ جو گلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں؟ جبریل نے عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کسی غیر کی کسی دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے, آج ان کو یہ سڑا ہوا گوشت مل رہا ہے, یہ غیبت کرنے کے ثواب مل رہا ہے. آپ دیکھیں قرآن میں نا خون کی حرمت بیان کی گئی ہے. خنزیر سے پہلے, خنزیر نجس ہے, خنزیر سے پہلے خون کی حرمت بیان کی گئی ہے. یہ دوسرا سپارہ ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. پہلے دم ہے, پہلے خون ہے اور پھر خنزیر کا بات, یعنی خون کی اتنی جو حرمت وہ اتنی اس کی مذمت کی گئی ہے. اب دیکھیں مرے ہوئے انسان کے اندر کتنا خون ہوتا ہے, کتنی نجس یہ چیز ہے, کتنی پلید چیز ہے. تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ہم سب کو پتہ ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانے والی بات ہے. ایک قطرے کی اتنی مذمت ہے قرآن میں, اتنا نجس ہے ایک قطرہ. آپ دیکھیں کہ وہ پھر جو جس نے پورا جسم کھانا ہے اس کے لیے اس کے گندے ٹیسٹ کا لیول کیا ہوگا. تو آپ میری بات یاد رکھیں, آپ سمجھیں اس بات کو. صرف آنا, عید پڑھنا اور چلے جانا, جا کے شور و گل کرنا یہ زندگی کا مقصد نہیں. آپ دیکھیں 60 سال آپ کی زندگی ہے, مثال کے طور پہ 30 سال آپ کی زندگی ہے. 30 سال کی ایک بھینس ہے, میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, جن کے ڈیرے ہیں ان کو پتا ہوگا بھینس کی کتنی عمر ہوتی ہے. چلو مثال ہے, ایک جانور ہے اس کی 30 سال عمر ہوتی ہے, مرنے کے بعد اس کو بھی کوئی نہیں جانتا, اور ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو بھی اچھے لفظوں میں کوئی نہیں جانتا. آپ خود سوچیں اس انسان اور اس جانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے. تو دنیا میں بندہ ایسے کام کر کے جائے کہ مرنے کے بعد جس کی قبر گواہی دے کہ یہ شخص آج بھی زندہ ہے. سدا بادشاہی ہونا دی قبر جیوے جینا دی ہو. تو ہمیں آج کے دن یہ پیغام ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو آج کے دن ہم نے تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے, آج کے دن ہم نے صبر بھی جو ہے وہ
کرنا ہے، اور ہم نے آج کے دن شکر بھی اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 7 بجے کا ٹائم ہے اور 7:05 ہو گئے ہیں، تو عید کی حجرات ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ سورۃ الحجرات، اس کو سورہ ادب کہا جاتا ہے۔ سورہ ادب کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو اس میں حضور کا ادب بتایا گیا ہے، اور ایک اس میں دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے کا ادب بتایا گیا ہے۔ اب میں یہ سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں، رب کا قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یس، یہ تقوی کے اوپر آ کے میں بات ختم کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، اے ایمان والو، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے اوپر ہنسے نہیں، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے اوپر ہنسے نہیں۔ اب یہ دوستی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ رشتہ داری میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ غرور اور تکبر کی بنیاد کے اوپر ہی ہنسا جاتا ہے کسی کے اوپر، وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اور ہم لوگ ہنستے کسی کے اوپر پھر رہے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو دوسرے سے سپیریئر اعلیٰ سمجھتے ہیں اور اگلے کو ہم نیچا سمجھتے ہیں، دوسرے کو ہم انفیریئر سمجھتے ہیں، تو رب فرماتا ہے دنیا والو، اے ایمان والو، رب نے اپنوں سے بات کی ہے، سمجھایا اپنوں کو جاتا ہے، پیار اپنوں سے کیا جاتا ہے، رب بڑے پیار سے سمجھا رہا ہے، اے دنیا والو، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کے اوپر ہنسو نہیں۔ تو یہ مجھے اور آپ کو آج کے دن کا یہ سبق ہے، میں نے آگے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ دن یہ سیکھنے کا دن ہے، یہ صبر کا، شکر گزاری کا، یہ توبہ کا دن ہے، پورے رمضان میں جو کیا آتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے، تو یہ خود احتسابی کا دن ہے۔ تو رب فرما رہا ہے اے قوم، ایک دوسرے کے اوپر ہنسو نہیں۔ تو ہم یہ نیت کرتے ہیں کبھی کسی کا غلط مذاق نہیں اڑائیں گے، نیت کرتے ہیں کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، ہمیشہ کسی کی قدر کریں گے۔ اچھا یا اللہ ایسی کیوں تو منع فرما رہا ہے؟ کوئی بھی تو وجہ ہوتی ہے نا ہر کام کی، تو انہیں منع فرما دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ رب فرما رہا ہے قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو مگر تمہیں پتہ نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اور اگلی بات ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں یہ معاملات پائے جاتے ہیں، اور قیامت والے دن دوزخ میں جو زیادہ جائیں گی وہ بھی عورتیں جائیں گی، اور اللہ محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا کہ نہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری عورت وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، لیکن ساڈے اندر ایک اور بڑی بیماری ہے، اسی ایک دوسرے نے گلاں بڑیاں لانے ہیں، تانا کرنے ہیں۔ رب فرماتا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو آپس میں تانا نہ دو۔ اس کے علاوہ رب نے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ ہم اوریجنل نام لیتے نہیں ہیں، فلانا ٹمکانا، غلط نام ہم لیتے ہیں۔ تو رب فرما رہے ہیں یہ دیکھیں جو بندہ اس آیت مبارکہ کے اوپر عمل کر لے اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ رہتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ رب فرما رہے ہیں مسلمان گل شیبہ نہیں دیندی کہ کسی اپنے بھرا دا مذاق اڑائے، وہ تے فاسقاں والا کام ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور رب فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کریں یعنی جو ایسے کاموں سے باز نہ آئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں۔
جس کو رب ظالم کے اس کے خود دیکھے اس کی حماقت کا لیول کیا ہوگا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، چلے آئی صاحب نے مجھے ایک اور موضوع دی ہے، میں اس کے اوپر بات کر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم لوگ ایک دوسرے کو برادری کے نام پہ بڑا طعن و تشنیع کرتے ہیں، ہم لوگ برادری کے نام پہ ایک دوسرے کو بڑی طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ برادری کے مثلا میں جاٹنا تے تو کمی ہے، میں چودھری ہاں تے تو فلانا ہے، میرے ورگی ذات کوئی نہیں، میرے کو پیسے بڑے نے۔ جب خون کی بوتل لینی ہوتی ہے پھر ہم ترلے ڈالتے ہیں، کوئی غریبی سے مدد چاہیے ہوتی ہے پھر ہم ترلے ڈالتے ہیں، لیکن جدو کام نکل جائے پھر اسی فٹافٹ پچھلے راہ ہو جانے ہیں، اسی سانو تو پتہ ہی کوئی۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، رب فرماتا ہے اے لوگو میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا، رب فرماتے ہیں یہ جو قبیلے میں نے بنائے ہیں نا، میں نے برادری بنائی ہے، وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے بنایا ہے، میں نے پہچان کے لیے بنایا ہے، غرور اور تکبر اور کسی کو نیچا دکھانے کے لیے میں نے نہیں بنائے۔ اور رب فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے ہاں تقوی والا وہ ہے، وہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ رب فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، بے شک رب جاننے والا ہے۔ اور میری گفتگو مکمل، آئی صاحب نے مجھے ریکویسٹ کی، کل بھی آئی، کل جو موضوع تھا جمعے کا وہ عقیدہ ختم نبوت تھا۔ دیکھیں حضور نے جتنی جنگیں لڑی ہیں نا، حضور نے جتنے غزوات لڑے ہیں، تمام کے صحاب کو شہدائے جو صحابی ہیں، تمام جنگوں کے جو شہداء ہیں، اس میں اتنے صحابی رسول شہید نہیں ہوئے جتنے حضور کی نموس کے لیے جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ یعنی ایک طرف کئی جنگیں ہیں، ان کافی جنگوں میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں شہید ہوئے جو حضور کی عزت کے لیے، حضور کی نموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے لڑی گئی۔ تو یہ نموس رسالت کا مسئلہ ایسا ہے، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو ہم نے ہر حال میں حضور کی عزت پر ہم نے پیرا دینا ہے، حضور کی ختم نبوت پر ہم نے پیرا دینا ہے۔ اب دیکھیں ختم نبوت کیا ہے، بات آن ریکویسٹ کر رہا ہوں، ختم نبوت حضور کو آخری نبی ماننا۔ دیکھیں بندہ کسی نو اپنا پیو نہیں کہہ دیندا او دے اوریجنل تو علاوہ، کہہ کے ویکھے ہاں گردن نہ سلا چھڑی تاں کھیرے، لیکن جدو حضور دی گل آئے تو اسی کیوں ٹھیلے پہ جانے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد قیامت تک اور اس کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے کل اس کے اوپر بڑی مفصل گفتگو سے بات فرمائی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جو شخص حضور اگر کسی کی باتوں میں آ کر مثلا کوئی قادیانی کسی کو پکڑ لیتا ہے کہ چلو آؤ تسی ساڈے نال گل کرو، تسی آؤ تے صحیح نا، تو بندہ ہمارے جیسا بندہ اگر اس کی باتوں میں آ جائے کہ چل ٹھیک ہے تو دلیل ہی دے کہ حضور واقعی نبی ہے، حضور تو علاوہ بھی کوئی نہیں، اگر کوئی شخص کسی سے نبوت کی کوئی دلیل بھی مانگے وہ بھی شخص دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، حضور نال پیار کرنا تے انے واہ پیار کرنا ہے۔ اپنی اولادوں کو ہم نے دین کی تعلیم دینی ہے، ہم نے اپنی اولادوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے ساتھ حافظ قرآن اور عالم دین بھی بنانا ہے، اور ہم نے ہر لمحے حضور کی نموس اور ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے۔ کیا آپ سب اس بات سے متفق ہیں جی؟ ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں، ہم کمزور تو ہو سکتے ہیں، مگر ایمان کے کمزور نہیں ہو سکتے۔ ہم ہر حال میں حضور کی ختم نبوت پر پیرا دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب